أشهد أن عليا ولي الله. مصائب پڑھنا، آج کس کے مصائب پڑھنا ہے؟ علی کے مصائب پڑھنا ہے. اس علی کے مصائب پڑھنا ہے کہ جس کی زندگی کے بس چند گھنٹے باقی رہ گئے. اور آج اگرچہ کہ زہرا نہیں ہے بی بی، لیکن بی بی زہرا ہی سب سے زیادہ تڑپ رہی ہے. اور علی کے درد پر زہرا کو کتنا درد تھا، زہرا کے دل پر کتنا زخم تھا. روئیں گے آپ انشاءاللہ علی کے چاہنے والوں، زہرا کے چاہنے والوں. جب میرا مولا جب بھی گھر میں آتا، چہرے پر فاطمہ کی نظر پڑتی. اگرچہ کہ علی کے جسم میں کوئی زخم نہیں ہے، مگر فاطمہ کا ساتھ، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے. ہاتھ زخمی ہے، بازو زخمی ہے، بی بی کا سینہ زخمی ہے. علی کے چہرے کو دیکھا، حزن و غم کے آثار نمایاں ہیں. علی کے چہرے کو دیکھا، حزن و ملال کے آثار نمایاں ہیں. علی کا چہرہ متغیر ہے. تڑپ کے ایک مرتبہ پوچھا، یا علی آپ کا چہرہ زرد کیوں ہے؟ روئیں گے آپ انشاءاللہ. آپ کا چہرہ زرد کیوں ہے، متغیر کیوں ہے، غمگین کیوں ہے؟ علی خاموش. 3 مرتبہ فاطمہ نے پوچھا، یا علی آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہے؟ علی خاموش ہو گئے. تو ایک مرتبہ کہا، یا علی تمہیں میرے حق کا واسطہ بتائیے آپ کے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہے؟ تڑپ کے کہا، فاطمہ کیا کہوں، لوگ تو مجھے سلام نہیں کرتے، لیکن جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. بس یہ سننا تھا. فاطمہ نے حسنین سے کہا، میرے بچوں ہاتھوں کو بلند کرو، میں دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا. ایک مرتبہ کا پروردگارا، علی کا غم فاطمہ سے دیکھا نہیں جاتا. ارے مجھے دنیا سے اٹھا لے، میں کہوں گا بی بی، ارے چہرے پر غم کے آثار تھے تو اتنا گریہ کیا، دنیا سے اٹھ گئی. اے بی بی آج شب 21 آ گئی. اے بی بی میرا مولا سر پر زخم کھائے تڑپ رہا ہے. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. روئیں گے آپ. جب شب ضرورت آئی تھی اور حکیم کو بلایا گیا تھا، تو اس حکیم نے کہا کہ زہر کا اثر جسم پر زیادہ ہو گیا. حسنین نے پوچھا، اس اثر کو کیسے کم کیا جائے؟ تو ایک مرتبہ طبیب نے کہا کہ جتنا زیادہ ہو سکے علی کو دودھ پلایا جائے، علی کو دودھ پلایا جائے تاکہ زہر کا اثر دودھ کے ذریعے سے ختم ہو جائے. کہا طبیب نے کب؟ شب زردہ. لیکن جب شب شہادت آئی، عزاداروں، کوفے کے گھروں سے کچھ بچے علی کے گھر کے جانب آئے. اب روئیں گے، تڑپ کر روئیں گے. کچھ بچے گھروں سے آئے اور علی کے گھر کو گھیر لیا. عزاداروں، علی نے پوچھا، ارے یہ کن بچوں کی آواز آ رہی ہے؟ حسن آگے بڑھے. ایک مرتبہ پوچھا، اے بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ اگر آقا علی کو دودھ پلایا جائے زہر کافور ہو جائے گا، علی بچ جائیں گے، ہم دودھ لے کر آئے ہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا ہم کوفے کے یتیم ہیں. ارے ہم لوگ یتیم ہیں کہ جنہیں ہمارا ہمارے گھروں پر کبھی کھانا پہنچاتا تھا، کبھی دودھ پہنچاتا. اے آقا
یہ علی کی آخری رات ہے، مگر بیٹی علی چاہتا ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر میرے بچے کھانا کھائیں اور میں دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ ازاداروں روایت کے جملے، زینب نے دسترخوان بچھایا، حسن دسترخوان پر آ کر بیٹھے، حسین دسترخوان پر آ کر بیٹھے، عباس دسترخوان پر آ کر بیٹھے، اور محمد حنفیہ دسترخوان پر آ کر بیٹھے۔ علی کے بیٹے دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں، اور علی نے حسن کو دیکھا کھاتے ہوئے، مسکرائے علی۔ محمد حنفیہ کو دیکھا، مسکرائے علی۔ عباس کو دیکھا، مسکرائے علی۔ لیکن جب حسین کو دیکھا، حسین نوالا اٹھاتے ہیں، گر جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر حسین نے لقمہ اٹھایا، لقمہ گرا، 3 مرتبہ لقمہ گرا، مسکراتے ہوئے علی کے آنکھوں میں آنسو آئے گئے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، ایک کربلا کے پور کے لہو سے سے کھانا کیوں نہیں کھایا جاتا؟ کہ بابا آپ بھوکے ہیں تو میں کیسے کھاؤں؟ حسین نے باپ کو بھوکا دیکھا، نہ کھائے، اب سجاد کیسے کھائے؟ سجاد کیسے کھائے؟ جب بھی کھانا آتا تڑپ کے کہتے آپ لو، سے پوچھا آپ کے آقا سید سجاد کا کیا علم ہے؟ تو کنیز نے کہا میں نے اپنے آقا سید سجاد کو دن میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارے دن میں کھاتے کیسے؟ جب بھی کھانا آیا بابا بھوکے، بابا پیاسے، بابا۔ آج ایک دن میں زینب کو بھی پرسا دینا ہے، حسین کو بھی، عباس کو بھی پرسا دینا ہے، اور سب سے بڑا پرسا اس بیوی کو دینا ہے، ارے جس کا ایک ہاتھ شکم پر ہے، ایک ہاتھ سے دعا کر رہی ہے، میرے شوہر کے ماتم رونے والا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے پھر طبیب کو بلایا، کہا اس زمانے کے حکیم کو بلایا۔ حکیم آیا، اس نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا، وہ تلوار تھی کہ جس کا زہر شام سے مولیہ نے بھیجا تھا، ایسا زہر کہ اگر سمندر میں ڈالا جاتا تو آدھی جانور مر جاتے۔ ایسی تلوار سے علی کو مارا گیا۔ حکیم نے دیکھ کر کہا سر سے لے کر گردن تک اثر ہوا، گردن سے لے کر سینے تک اثر ہوا، سینے سے پیر تک، اب پیر کے انگوٹھے تک زہر کا اثر ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اس حکیم نے ایک گوسفند کو منگوایا، ایک بھیڑ کو منگوایا، اس نے ذبح کروایا، اس کے بعد ایک مخصوص نس نکالی اور اس نس کو مولا کائنات کے گہرے زخم پر رکھا۔ اب جب زخم پر رکھ کے نس کو اٹھایا تو حکیم نے ایک ہی جملہ کہا، حسن اپنے بابا سے کہو کہ وصیتیں کرو۔ اب تمہارا بابا
یتیموں کا خیال رکھنا، حسن مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالم کے خلاف تلوار اٹھانی، حسن زبردستوں کو نہ چھوڑنا۔ اور پھر اس کے بعد 18 بیٹے تھے، ہر ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا۔ لو آؤ میں ہر ایک کو حسن کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میرے بعد امام ہے، اسرار نبوت میرے مولا نے حسن مجتبیٰ کو سپرد کیے۔ جب سب کو سپرد کر چکے، تاریخ کہتی ہے کہ گوشے سے ایک بیوی اور ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ علی نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ آواز آئی آقا آپ کا نور نظر عباس اور ان کی ماں ام البنین کا بلایا جائے۔ ابا ام البنین کو بلایا۔ ام البنین نے ایک مرتبہ کہا میرے آقا، میرے وارث، میرے سردار، میرے سرتاج، آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، میرے عباس سے کیا قصور ہو گیا؟ کون سی غلطی میرے عباس نے کی، کون سی خطا کی کہ آپ نے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا؟ بڑے سننا تھا۔ علی رونے لگے، کہا میرے عباس کو بلاؤ۔ عباس آئے تو ایک مرتبہ کہا عباس، اب سننا جملے، عباس تم میری جان ہو، عباس تم میری روح ہو، عباس ارے نماز شب میں میں نے تمہیں اللہ سے مانگا ہے، عباس عباس میں نے تمہیں حسین کے لیے مانگا ہے، اے میرے لال میں تمہیں حسن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے بی بی زینب سے کہا زینب ذرا میرے حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے، اب جملوں کو سننا اور روتے جانا۔ عزاداروں سب کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا؟ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں۔ اب عباس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دینا چاہیے؟ تاریخ کی ذمہ داری تڑپ کے روئیں گے، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دینا چاہیے تھا، لیکن علی نے ایسا نہیں کیا۔ حسین کا عباس کے ہاتھ میں دیا۔ عباس جب تک زندہ رہنا، ارے میری طرف سے میرے حسین پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ عباس حسین کے پروانہ والا نثار تھے۔ اب جملے کو سننا، یہی وجہ ہے کہ جب شمر ملعون کند خنجر لے کر آگے بڑھا، حسین کا سر سجدے میں تھا اور رخ فرات پہ کی جانب تھا، جب بھی ضربے مارتا تڑپ کے حسین کہتے عباس 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 میرے بھائی۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، اندھیرے میں رو رہے ہو نا، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، روشنی بن کر علی آئے گا، اس آقا کا ماتم کر لو۔ آج چند منٹوں کے لیے اندھیرا چھا گیا، ارے زینب کی آنکھوں میں تو ہمیشہ کے لیے اندھیرا۔ اب جب عباس کو ان کے ہاتھوں میں حسین کے ہاتھوں میں دے چکے، اب روایت کے جملے سننا۔ سارے بیٹوں سے کہا حسن آپ ذرا حجرے سے باہر جائیں، حسین آپ ذرا جائیے، عباس آپ بھی جاؤ۔
ہر ایک سے کہا باہر چلے جاؤ. زینب بھی حسین کے ساتھ چلنے لگی تو علی نے کہا زینب سب کو جانے دے. زینب آپ نہ جانا. زینب میرے قریب اور زینب میری پشت پر تکیہ دے دو. زینب نے تکیہ دیا. علی نے کمر کو پکڑا. کہا بیٹی میرے بعد سب سے زیادہ مصیبت میں
سے لینا شروع کیا۔ بیٹی تمہیں دربار میں جانا ہوگا۔ وہ سننا تھا، زینب کمر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ بابا کیسے دربار میں جاؤں؟ کہ بیٹی جب دربار میں جانا ہو مجھے بلا لینا۔ مگر نجف کی طرف رخ کر کے کہا، بابا شب 21 آپ نے وعدہ کیا تھا، بابا آئیے۔ نجف سے ایک سوال چلا، نقاب پوش، اس نقاب پوش نے ایک مرتبہ بیوی کو گودی میں لیا۔ سجاد نے پوچھا، اے نقاب پوش تو کون ہے؟ تڑپ کے کہا، سجاد پہچانا نہیں، تیرا دادا علی۔ اللہ آپ کی قبروں میں روشنی عطا فرمائے۔ اس مجلس کے صدقے میں گھر گھر محبت آل محمد سے منور ہو جائے۔ اس مصائب کے صدقے میں جو لوگ رزق سے دوچار ہیں، پروردگار علی جیسے رازق کے صدقے میں ان کے لیے رزق کے اسباب مہیا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض دور ہو جائے۔ چند لمحے بچ گئے ہیں علی کو دنیا سے جانے کے لیے، چند گھنٹے۔ وہ وقت بھی آیا کہ پسینے سے، پیشانی سے پسینہ نکلنے لگا۔ حسن نے پوچھا کہ بابا آپ کی پیشانی سے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ بیٹا حسن، مومن کی علامت یہ ہے کہ جب اس کا وقت نظر آتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے، لیکن اے بیٹا سن لو، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ارے میرے سرانے رسول خدا آئے ہوئے ہیں اور میری بائیں تھی، ارے فاطمہ سر پیٹ رہی ہے، یہ کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی نے آنکھیں بند کی، جبریل کی آواز بلند ہو گئی، ارے امیر مومنین شہید ہو گیا، والیہ والیہ۔ دوسرے کے ہر گھر سے صدائے گریا بلند ہونے لگی۔ حسنین نے غسل کا انتظام کیا۔ روایت کے جملے دائیں جانب پانی ڈالتے، اس علی کا لاشا خود بخود بائیں جانب ہو جاتا، جب بائیں جانب پانی ڈالتے دائیں جانب ہو جاتا۔ مسائل کو میں ختم کر رہا ہوں، جسے سننا ہے وہ کل مسجد کی ذرائن کی مجلس کے بعد آئے، میں پورے مسائل پڑھوں گا۔ آخری جملہ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ ارے جب علی کو دائیں جانب پانی ڈالا جاتا تھا تو خود بخود علی کا لاشا پلٹ جاتا تھا، دائیں جانب کو دائیں جانب ڈالا جاتا تو بائیں جانب پلٹ جاتا تھا۔ دو لاشیں ایسے ہیں جو کبھی دائیں جانب پڑتے کبھی بائیں جانب پڑتے۔ ایک علی کا لاشا جب غسل دیا گیا